بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔ آج کی ہارر اسٹوری کا تعلق ایک گھر سے ہے، اور یہ اسٹوری ہمیں ایک پینٹر جمال نامی شخص نے بھیجی ہے، جو کہ پینٹ کا کام کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے۔ اس سے وہ اپنی زندگی کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ پینٹ کے کام میں وہ بتاتے ہیں کہ سردیوں میں بہت کم کام ہوتا ہے پینٹ کا، گرمیوں میں بہت زیادہ ہمیں کام ملتا ہے۔ تو پینٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک نیا گھر بنا، اس کا ٹھیکہ ملا، جس کو سارے کو ہم نے وائٹ سیمنٹ مارنا تھا۔ بعد میں کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے پلستر پہ وائٹ سیمنٹ مار دو، بعد میں پھر ہم 2-4 مہینے کے بعد اس کو پینٹ کرائیں گے۔ تو ہم نے وہی وائٹ سیمنٹ وغیرہ خریدا، اور ایک دن پہلے جا کے سارا سامان اس کوٹھی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجھے اپنی ٹیم کو لے کر جانا تھا وہاں، تو میں نے 2-4 لڑکے اور شامل کیے اور ہم روانہ ہو گئے۔ تو پینٹر صاحب بتاتے ہیں ہم نے جا کے وائٹ سیمنٹ وغیرہ بالٹیوں میں گھولا اور کمروں میں اس وائٹ سیمنٹ کو کرنا شروع کر دیا۔ بہت بڑی کوٹھی تھی، جو تقریباً 10 دن میں فیلنگ وغیرہ کر کے وہ وائٹ سیمنٹ ہونا تھا۔ اور وہ وائٹ سیمنٹ اس لیے کرا رہے تھے کہ وہ فیملی باہر ملک میں ہوتی ہے، تو یہ انہوں نے نیا بنایا گھر، تو انہوں نے کہا پھر آہستہ آہستہ ہم پینٹ کرا لیں گے۔ فی الحال کسی نے انہیں مشورہ دیا، ہم سے بھی انہوں نے پوچھا، تو ہم نے بھی انہیں یہی کہا کہ صاحب جی، ہمیں تو جیسا کہو گے ہم ویسا کر دیں گے۔ کچھ پینٹ ہی کرا لیتے ہیں، کچھ وائٹ سیمنٹ، کچھ پٹینے چڑھوا کے چھوڑ دیتے ہیں، جیسا آپ کہیں گے۔ ہم تو آپ سے پیسے لینے ہیں اپنے کام کے، جو مٹیریل آپ دیں گے ہم کر دیں گے کوٹھی پہ۔ تو بہرحال طے یہی ہوا کہ وائٹ سیمنٹ ہم نے کام شروع کر دیا۔ اور پہلا دن جب ہمارا وہاں گزرا، تو ہم 5 بندے تھے ٹوٹل، 4 میں لے کے گیا تھا، 7 اپنے لڑکے اور 1 میں۔ ہم کھانا کھانے گئے، تو کھانا کوئی نزدیک نہیں تھا، وہاں باہر آنا پڑتا تھا مرکز میں، وہاں سے کھانا ملتا تھا۔ جہاں یہ کوٹھی تھی وہاں کوئی آس پاس ایسی ہوٹل وغیرہ، کوئی چھاپا چھاپا کچھ بھی نہیں تھا جہاں سے ہم کھانا کھانے ہمیں مرکز میں آنا پڑتا تھا۔ تو شام کو جب 5 بجے ہم سب نے چھٹی کی اور واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے، کام تھا یہ تقریباً 10-12 دن کا، جو ہم نے مالکوں کو ٹائم دیا ہوا تھا۔ اسی طرح دوسرا دن آیا، تو ہم نے پھر اپنا وائٹ سیمنٹ وغیرہ گھولا اور کام میں لگ گئے سارے لڑکے۔ تو جو ہمارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عمر والا آدمی تھا، وہ جس کمرے میں کام کر رہا تھا، وہ ایک دم وہاں سے بھاگا ہوا آیا، کمرے سے اپنے، ڈرا ڈرا سا۔ تو ہم سب نے پوچھا
بابا تینو کی ہوا ہے؟ تو بابا بولتا ہے یار مڈیو ادھروں نکلو، یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو پینٹر کہتا ہے مجھے تو غصہ آ گیا کہ شاید اس کا دل نہیں ہے کام کرنے کا، خود نہیں کر رہا، ہمیں بھی کہہ رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے کہ نکلو یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو پینٹر بتاتا ہے، میں نے کہا بابا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ کل تو چنگا بھلا کام کر رہا سے۔ وہ کہتا ہے یار تسی بچو میری گل منو، ادھروں نکلو، یہ جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو پینٹر بھائی بتاتا ہے کہ میں نے کہا بابا اگر تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، کیا جگہ صحیح نہیں ہے؟ جگہ صحیح نہیں ہے، کل نہیں کام کے تاثیر تھے، تو پھر کار چلا جا۔ وہ بابا کہتا ہے ہاں میں تے جا رہے ہیں ادھروں، تسی نہ منو۔ خیر بابا بوڑھا آدمی تھا، میں نے اس کو آدھی دیہڑ دی اور وہ بابا آ گیا۔ اس ٹائم ہم میں سے ایک بھی لڑکا اس کی بات سمجھا ہی نہیں کہ بابا کہنا کیا چاہتا ہے۔ خیر شام میں ہم نے ساروں نے دوبارہ وہاں سے آنے کی تیاری کی اور اپنے اپنے گھر ہم روانہ ہو گئے۔ اب ہمارا تیسرا دن تھا۔ تیسرے دن جب ہم نے کام شروع کیا تو میں نے ایک لڑکے کو بولا جا یار وہ بابا والا کمرہ جا کے تو سنبھال، دیکھ کتنا اس نے کیا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا استاد جی ٹھیک ہے، میں بابے والا کمرہ مکا دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا گیا اور اس نے اس کمرے میں کام شروع کر دیا۔ ہم کوئی ادھر لگ گیا کوئی ادھر لگ گیا، ہم بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تو تھوڑی دیر ابھی اسے ہوئی تھی، تقریباً گھنٹہ ایک، تو یہ لڑکا بھی اس کمرے سے بھاگتا ہوا آیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ کہتا ہے یار بابا صحیح کہہ رہا سی، کمرے چ کچھ ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہہ رہا یار کمرے میں نا کبھی پنکھا چل پڑتا ہے خود بخود، تسی آ کے ویکھو ذرا۔ ہم سارے لڑکوں نے کام چھوڑا اور اس کے ساتھ وہ بابے والے کمرے میں جب گئے، دیکھا تو کوئی بھی نہیں، پنکھا بالکل خاموش اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ نے ایک دم کہا کدھر چل رہا ہے پنکھا؟ وہ کہتا ہے یار ابھی چل رہا تھا پنکھا۔ تو میں نے کہا کہ ہن کیوں نہیں چل رہا؟ کہ نہیں یار تسی منو بابا صحیح کہہ رہا سی، یہ پنکھا چل رہا سی۔ انہوں نے کہا ہن کیوں نہیں چل رہا؟ چل اسی کھڑے ہیں تو کر کام۔ تو وہ بڑا سہما سہما ڈرا ڈرا گھوڑی پہ چڑھ کے ابھی اوپر سے دیوار وہ نیچے اتار ہی رہا تھا کہ کسی نے اسے گھوڑی سے دھکا دیا، وہ جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے گھوڑی سے نیچے گرا۔ اور میری بھی کچھ سمجھ میں آیا کہ یار بابا صحیح کہہ رہا تھا، کچھ ہے یہاں، چلو چلو بند کرو، نکلو بس ادھر سے۔ اب ہم ساروں نے سامان اٹھایا اور ہم اپنے گھر وغیرہ آنے کے لیے کوٹھی کو تالا مار کے باہر نکلتے ہیں۔ پینٹر بتاتا ہے میں نے مالک کو فون کیا کہ سر جی
آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، یہ آپ کا گھر تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو پہلے میرا ایک بابا گیا کمرے میں آپ کے، وہ کونے میں جو کمرہ ہے، وہ بھاگا ڈر کے، اور بابے کی میں نے چھٹی بھی کر دی۔ پھر میں نے یہ دوسرے لڑکے کو آج جب بھیجا تو یہ بتا رہا ہے کہ پنکھا چل جاتا ہے۔ خیر ہم اس کے ساتھ کمرے میں گئے ہیں، دیکھا تو پنکھا تو نہیں چلا، لیکن اسے گھوڑی سے نیچے پھینکا ہے کسی چیز نے۔ تو وہ ایک دم جو مالک تھا وہ کہتا ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے مالک کو بولا سر جی ہم صبح تبھی کام پہ آئیں گے جب آپ خود یہاں موجود ہوگے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، تم نے سب نے کام پہ آنا ہے۔ تو اسی طرح ہوا، صبح ہی ہم اپنے کام پہ پہنچے، مالک بھی آ گیا۔ مالک نے کہا کھولو وہ کمرہ۔ تو یار دوستو آپ یقین کرنا کہ جیسے ہی کمرہ کھولا ہے اس کا لاک، تو اندر ایک بڑی بھیانک عورت اور اس کے ساتھ اس کے بچے وہ گھوم رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی کمرہ کھولا، جس نے کھولا تھا اس نے تو یہ منظر دیکھا اور ایک چیخ سی ماری، لیکن ہم نہیں دیکھ سکے۔ جو بات ہے نہ مالک دیکھ سکا نہ ہم، لیکن جس طرح وہ ڈرا چیخ ماری تو مالک بھی سمجھ گیا کہ کچھ تو دیکھا ہے اس نے کمرے میں۔ بعد میں تھوڑی دیر ہم نے اس کو بٹھایا، پانی پلایا، مالک نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا سر جی جیسی میں نے دروازے کا لاک کھولا ہے تو اندر ایک بھیانک سی عورت اور اس کے بچے اندر کھیل رہے تھے۔ بس اس نے، سمجھدار تھا مالک جو تھا کوٹھی کا، اس نے کہا بس بچوں بند کر دو۔ بند کیا۔ مالک اتنا اچھا تھا کہ اس سے جو ہماری مزدوری طے ہوئی تھی اس نے وہ سارے پیسے ہمیں دے دیے۔ بعد میں نہیں ہمیں پتہ چلا کہ اس نے کیا کیا ہوگا، کوٹھی رکھی ہوگی، بیچی ہوگی۔ بہرحال ہمارے لیے تو وہ اچھا تھا کیونکہ اس نے ہمارے پیسے سارے دے دیے۔ کام تو اس کا ہوا ہی نہیں، ابھی آدھا کام باقی تھا تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تو دوستو ایسا ایسا فراڈ بھی لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ کوٹھی میں کیا تھا یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ بابے نے دیکھا، بابے کے بعد وہ دوسرے لڑکے نے دیکھا، اور پھر جس دن مالک ہمارے ساتھ آیا، جس لڑکے نے لاک کھولا اس نے دیکھا۔ تو تینوں دن اس کوٹھی میں مختلف نوعیت کے کام ہوئے ہیں۔ پنکھا ہلا، بابے نے کیا دیکھا، بابے کی تو ہم نے صرف اتنی بات سنی کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ آخری دن وہ عورت بھیانک ناک اور اس کے بچے اندر کھیلتے ہوئے، تو یہ اللہ ہی جانے کیا تھا، جنات تھے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ پینٹر بھائی کی کہانی جو ہم سے انہوں نے شیئر کی۔ پیارے دوستو، ہارر اسٹوری ود بابا کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ جو پرانے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس چینل پہ ان کا تہہ دل سے شکریہ، اور جو نئے ہمارے ساتھ اس چینل پہ آ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، ہمیں ہارر اسٹوری اگر ان کے پاس ہیں
تو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔